یہ جو زمین ہے نا، زمین جہاں آپ بیٹھے یہ آپ کی کہنے کی گواہ بنے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے پہ فخر کرتا ہے، یعنی وہ اس سے کہتا ہے کہ آج میرے اوپر ایک ایسا بندہ گزرا تھا جس نے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ حضور مفتی اعظم عالم، آپ کچھ کے جنگلوں میں کہیں آپ کی گاڑی کا راستہ بھٹکا تو لوگوں نے کہا حضور راستہ ہماری گاڑی بھٹک گئی ہے۔ فرمایا ہماری گاڑی راستہ نہیں بھٹکی ہے، مصطفیٰ رضا کی قسمت میں یہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا لکھا تھا، اس جنگل کو بنا کے گواہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرات تھوڑا سا آپ زندگی پیدا ہو رہی ہے ماشاءاللہ، میں سمجھ رہا ہوں کہ ہو جائے گی، تھوڑا نیپال کا علاقہ ہے تو دو ملکوں کی کرنسیاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تھوڑا سا آپ زور سے بولو دونوں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ۔ زیادہ میں آپ سے کہلواؤں گا نہیں، ورنہ میں وہ جو دور کھڑے ہو کے وہ چائے پی رہے ہیں میرے بھائی، ان سے گزارش ہے چائے پینے والوں سے بیٹھ کے پیو، یہ خلاف سنت ہے، بیٹھ جاؤ آپ، آ جاؤ۔ میں دو تین شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اچھا آپ میں سے کسی کو میں اس کی شان میں پڑھ رہا ہوں یہ شعر کہ پوری جتنی بھی ہسٹری ہے اس میں اکثر پیغمبروں کی ماؤں کا نام لوگوں کو پتہ نہیں۔ پتہ ہے آپ کو کسی کو یوسف علیہ السلام کی امی کا نام پتہ ہے کسی کو؟ مجھے بھی خبر نہیں، پوچھ رہا ہوں آپ سے، پتہ ہے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام پتہ ہے؟ یحییٰ زکریا علیہ السلام ان کی والدہ کا نام پتہ ہے آپ کو؟ مگر جب بھی کوئی کہتا ہے آمنہ کا لال، فوراً کس کا خیال آتا ہے؟ حضور کی امی کا آتا ہے نہیں؟ کیوں؟ چونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے اے اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ہے ویسے میری ماں آمنہ کو بھی شہرتیں عطا کر دے۔ اچھا وہ مچھلی جنت میں جائے گی جس کے پیٹ میں یونس تھے، تو بتاؤ اس سیدہ آمنہ کا کیا حال ہے جس نے 9 مہینے میرے نبی کو اپنے شکم میں رکھا ہے۔ اچھا آپ مجھے بتاؤ وہ ماں باپ نوازے جائیں گے قیامت کے دن جن کے بچوں کے سینوں میں قرآن ہیں، حفاظ اکرام، ان کے والدین قیامت کے دن نوازے جائیں گے۔ تو ذرا دل پہ ہاتھ تو رکھو، جس نے قرآن صرف حفظ کیا ہے اس کے والدین کو تو اللہ نواز رہا ہے، پھر جس کے سینے پہ قرآن اترا ہے اس کے والدین کا کیا حال ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ حضور سید سماحت حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نعرے کے لائق انسان نہیں، آپ بس میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے بخش دے۔ بہت عمدہ، دو تین شعر پڑھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ حضور کی امی کے نام پہ اگر کچھ دعائیں ایسی ہوں میری بہنوں کو جو اب تک قبول نہیں ہوئی ہوں، میں جب سیدہ آمنہ کا ذکر کروں تو وہ دعائیں مانگ لیں۔ بزرگ کہتے ہیں سیدہ آمنہ کے ذکر کے وقت اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، کیا بات ہے، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، رحمت کا سائبان ہے۔ اور یہ شعر سنیں، چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی، چچی ہے مولا علی کی، دادی ہے سیدہ فاطمہ کی، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی، ارے ربی خاندان ہے میرے نبی کی ماں، سبحان اللہ، ربی سبحان اللہ، خاندان ہے
ایک شعر اور پڑھتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل نبی، آل نبی، ماشاءاللہ لوگ اولاد علی، اولاد علی، علامہ حضور سید سماحت حسین صاحب قبلہ، بڑی مہربانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لوگ آنے لگے ہیں حضور کی امی کی برکت سے. زور سے تو بولو سبحان اللہ. مجھے خبر نہیں ہے میں کتنی مرتبہ کعبے گیا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے کتنے میں نے کعبے میں، مگر مجھے کعبے میں وہ لطف نہیں آیا جو حضور کی امی کی مبارک تربت پہ آیا ہے. اللہ، وہاں جو دعائیں مانگو نا ایک دم قبول ہوتی ہیں. سیدہ آمنہ کی بات، وہ مجھے ابا کے ٹیلے دکھائی دیے، حضور کا بچپن یاد آنے لگا. یہ میرے نبی پاک کی مبارک امی کی تربت ہے. اچھا سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان. کیا کہتے ہیں؟ بول کے بولیں کیا کہتے ہیں؟ اور امی ہمارے قبلہ چترویدی مشاہد صاحب قبلہ چترویدی بیٹھے، سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ اور امی جان ہوتی بھی ہے، امی جان ہوتی بھی ہے. یہ لفظ وہ جو بچوں پہ جان نچھاور کرے وہ جان ہوتی ہے، جو آفت جان بن جائے وہ جان نہیں ہوتی. لہٰذا یہ لفظ صرف ماں کی جگہ استعمال کرنا چاہیے. مائی جان ہوتی ہے. سب کی ماں سب کی کیا ہے؟ بولو سب کی ماں سب کی کیا ہے؟ اب یہ شعر نوجوانوں سن کے بتانا. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. ارے سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچو کہ کس کی جان. اچھا ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ سیدہ آمنہ کے ذکر کی برکت. حضور اس شعر کو دوبارہ عنایت فرمائیں. بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزا دے. میں اس وجہ سے پڑھ رہا تھا حضور کی امی کے نام سے جو لوگ چلے گئے واپس آ جائیں، ان کے نام کی برکت سے مانگا کرو. حضور کے قریبی لوگوں کا صدقہ مانگا کرو، اللہ عطا کرتا ہے. سنیں کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے. اچھا آخری شعر خالص سنیوں کا شعر، خالص سنیوں کو شعر. بڑی مہربانی، اللہ جزا دے. خالص سنیوں کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں، کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں تھی. کہیے معاذ اللہ. کیا کہتے ہیں؟ حضور کی امی مسلمان، مطلب یہ سب مسلمان حضور کی امی کو مسلمان نہیں کہتے. یہ تو بدبخت یہ کہتے ہیں وابی دیوبندی. اور ہم حضور کے غلام اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کیا کہتے ہیں؟ سنیں. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ارے ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. اللہ آپ کو جزا دے. نعرہ نعرہ رسالت، اولاد علی کی گفتگو آپ سن رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے منبر شریف پہ کرسی خطابت پر آل نبی اولاد علی جلوہ بار ہیں. اس یوں ہی اس طریقے سے آ کر کے مصافحہ کر لیں. پتہ نہیں زندگی کب تک کہ آپ کی ساتھ دے گی. اولاد نبی سے ملاحظہ کریں. دیکھو یہ میں اتارتا نہیں، یوں ہی باری باری کر کے آئے حضرت سے مصافحہ کر لیں. خالی ہاتھ کیا نہیں آپ بالکل بھی نہ آئیں، بیٹھ جائیں. یہ دیکھو یہ ہمارے نبی پاک کو نوجوانوں دیکھ رہے ہو، یہ میرے بیٹے حضور کی کوئی بات ہوگی تو مانو گے؟ سرکار نے اس کو پسند نہیں فرمایا. ایسا نکالنا اس محفل میں، کبھی زندگی میں ایسی کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آنی چاہیے. نکالو ابھی نکالو، یہیں پہ نکالو بیٹے، یہیں پہ نکالو. سبحان اللہ. نکال دیا. اب تو نہیں پہنو گے کبھی. سبحان اللہ. بیٹھے آرام سے. اب میں اپنی بات، اور دستی کو سر پہ رکھ لیجئے. او بھائی اس کو نکال دیے، دستی کو سر پہ رکھ لیجئے. ہاں رومال کو سر پہ رکھ. بس بیٹھے آرام سے. ان سے کہہ دیجیے بہت عمدہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ.
میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، ایکو کم کریں. دیکھو حضور کی امی کی برکتیں دیکھیں. بولو جب وہ دنیا میں لاج رکھتی ہیں تو آخرت میں لاج نہیں رکھیں گی انشاءاللہ. بیٹھے آرام سے، بڑی مہربانی حضور کی بات. میں ڈاکٹر محمد اقبال، نام سنا ہے آپ نے؟ اقبال سے کسی نے پوچھا تھوڑا سا بھائی اس کا ایکو کم کریں مائک والے بھائی، اس کا ایکو کم کر کے آپ اس میں تھوڑا سا ہلکا سا آواز بڑھائیں اور تھوڑا سا ٹریبل بڑھائیں. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتا ہے میرے بھائی، ہو سکتا ہے نا. ابھی میرے ایک بھائی تھے، وہ مجھے وضو کرایا اور انہوں نے مصلی بچھایا. میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ہٹاؤں تو وہ رونے لگے. کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے ہم زلف، یعنی ان کے کہتے میرے ساڑو کا بھی انتقال ہو گیا، جوان تھا، اللہ اس کی مغفرت. ابھی میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے دل کا دورہ پڑ گیا. حضرت یہ ہو سکتا ہے نا میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتا ہے نا؟ ایسا کہو نا، ہو سکتا ہے. کہو یہ بری بات نہیں ہے، کہو ایسا ہو سکتا ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں جو آخری بار نصیحت سن رہے ہوں، اس کے بعد پھر ان کو نصیحت سننے کا موقع ہو سکتا ہے نا. میرے نبی پاک، میرے آقا کریم کو یہ بھی خبر ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، خبر ہے نا حضور کو. مگر پھر بھی میرے نبی پاک نے ایک جگہ سرکار نے فراغت حاصل کی ہے. حضور نے مبارک ہاتھ، حضور نے وضو کرنا ہے تو حضرت عباس کہتے ہیں 12-13 قدم دور پانی ہے. دھیان سے سننا، جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہو، میں اس پیغمبر کی بات بتا رہا ہوں، اس نبی کی بات بتا رہا ہوں. حضرت عباس کہتے ہیں حضور نے 12-13 قدم دور پانی جانے سے پہلے تیمم فرمایا مٹی سے. اور اس کے بعد میں نے عرض کی حضور جب پانی موجود ہے، حکمت سمجھ نہیں آئی، پانی 12-13 قدم دور ہے اور آپ نے یہیں پہ وضو، آپ نے تیمم فرمایا. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا چچا مجھے وہاں تک پہنچنے کی امید نہیں تھی پانی تک، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. حضور کو یہ بھی خبر ہے میں کب مروں گا، آپ کب مریں گے. مگر میں گندیاں آنکھیں لے کے جانا چاہتا ہوں. ایکو کم کریں بھائی، ایکو. میں اپنی زندگی میں یوں ہی سب کو تماشا سمجھ رہا ہوں. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں، خوف خدا دل سے نکلتا چلا گیا لوگوں کے، اور اس میں بہت بہترین کام ان بے عمل پیروں نے کیا ہے جنہوں نے بانٹی ہیں جنتیں اور کہا میرے مرید ہو گئے، اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیے. ایک جگہ قہقہ لگا رہے ہیں لوگ، بے تکلف ہنس رہے ہیں لوگ. میرے حضور کو بے تکلف ہنسنا پسند نہیں. سرکار تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، آپ نے انہیں ہنستے پہ دیکھا، فرمایا اے ہنسنے والے لوگوں، تم اس موت کا ذکر کرو جو دنیا کے مزوں کو ختم کر دے گی، اور فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لو تو کم ہنسو گے زیادہ رو گے. ایکو کم کریں بھائی، ایکو. مائک والے بھائی سے گزارش کرتا ہوں ایکو کم کر دیں. کم کر دیں گے، آپ کچھ نہ کہیں، وہ کر دیں گے. میری طرف دیکھیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری غور کرو. اقبال کا نام سنا ہے آپ نے؟ ڈاکٹر محمد اقبال نام سنا ہے آپ نے؟ اقبال سے کسی نے پوچھا، میر تقی میر آپ سے بڑا شاعر ہے، غالب بھی آپ سے بڑا شاعر ہے بقول آپ کے، مگر اس کے شعر عوام میں مقبول نہیں ہوئے، لوگوں کو یاد نہیں ہے. آپ کے کیوں اتنے مشہور ہو گئے؟ آپ کا شاعری لوگوں کو یاد ہے، نہ آپ کو کسی کو یاد ہے غالب کا شعر، نہ میر کا یاد ہوگا. مگر ذرا غور کریں، اقبال سے پوچھا کہ آپ کی شاعری اتنی مقبول کیسے ہو گئی؟ اقبال کا یہ شعر تو شاید ہر مسلمان کو یاد ہو جو اردو جانتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اقبال کہتا ہے یہ میرا کمال نہیں ہے، کہ پھر کہ یہ مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے. کہ کیا ہوا کہ نبی پاک پر میں نے اپنی شاعری شروع کرنے سے پہلے 1.25 کروڑ مرتبہ پہلے نبی پر درود پڑھا ہے، اس کے بعد میں نے شاعری شروع کی ہے. اب مجھے بتاؤ جس نے صرف 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھا، اس کے 2-3 شعر قبول ہوئے، مقبول ہو گئے، اس بریلی والے نے کتنا درود پڑھا ہوگا جس کا پورا ادائے کے بخش تقریباً یاد ہو جائے. اور ایک بات کہنا چاہوں گا، جب لوگ تقریر کرتے ہیں تو اور جب نعت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں العادت کا شعر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بنا سمجھے سبحان اللہ کہو. میں
کہتا ہوں یہ آپ کی سوچ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ مجھے جیسے اعلیٰ حضرت کے شعر سمجھ آئے ہیں آج تک کسی دوسرے شاعر کے سمجھ ہی نہیں آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ یہ اعلیٰ حضرت کی تعریف نہیں ہے، کہ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کی یہ تعریف، اعلیٰ حضرت کا کلام کا حال یہ ہے 2017 میں دیکھو کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے سلام کو رکواتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا یہاں وہاں وہاں، مگر یہ رکنے والے نہیں ہیں۔ دو عاشقوں کی دو صدائیں، غیر مسلم کافر بلال حبشی کی صدا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہابی دیوبندی اور یہ بدعقیدہ اور یہ آج کل کے بیکار قسم کے بدترین قسم کے گھٹیا اپنے آپ کو سنی کہلانے والے اعلیٰ حضرت کے سلام سے نفرت کرتے ہیں۔ تو سنو، اللہ نے مدینے والے عاشق بلال کی اذان کو بھی بلند کیا ہے اور بریلی والے عاشق کے سلام کو بھی بلند کر دیا ہے۔ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں تھوڑا سا بیٹھیں آپ، اقبال کی جو بات میں کر رہا ہوں وہ دھیان سے سنیے گا، آپ کی یہ نسلوں کے لیے تقریر ہے، صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اس کو اپنی بہنوں کو سنائیے، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں اس وجہ سے۔ اقبال کہتا ہے کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لو، یہ عرس جمالی سے، عرس جمال ملت سے آپ یہ پیغام لے کر کے جائیں۔ اقبال کہتا ہے کتنی خوبصورت گھر بنا لو مگر وہ گھر برباد ہو کر رہے گا۔ اب دیکھ نہیں رہے ہیں آپ، یہ ٹائلز یہاں لگے گی، اس ٹائل کو یہاں لگاؤ، یہ ٹائلز یہاں لگے گی۔ اے رومال والے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اے بھیا آپ سے بیٹھ جاؤ نا، اچھے انسان ہو آپ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ان کو بھی روک لو، ان کو بھی روک لو، بھائی کو اپنے ان کو بھی روک لو۔ دیکھو یہاں سے نہ جاؤ، جن گھروں میں آپ جا رہے ہو ان گھروں میں سے نکال کے قبرستان میں دفن کر رہے ہیں لوگوں، اس گھر سے اتنا دل نہ لگاؤ، یہ حضور کی محفل ہے، جنت کی کیاری ہے، اتنے علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میں ان سب کا خادم بیٹھا ہوں۔ اقبال کہتا ہے دیکھیں نہیں آپ، یہ ٹائلز کہاں کی ہے؟ باتھ روم کی ہے، یہ باتھ روم میں ہی لگے گی نئے زمانے میں۔ یہ ٹائلز کہاں کی ہے؟ یہ صاحب یہ کچن کی ہے، کچن میں ہی لگے گی، اس ٹائل کو یہاں۔ اقبال کہتا ہے کتنے خوبصورت گھر بنا لو مگر وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ یعنی گھر ہے عورت سے، عورت ہے حیا سے، اور حیا ہے سیدہ فاطمہ سے۔ کس سے ہے بولو؟ سیدہ سے، طیبہ سے، طاہرہ سے، حضور کی بیٹی کا دل میں جس کی محبت ہوگی وہ عورت آج کے اس فتن کے دور میں جہنم سے بچے گی، بدعمالیوں سے بچے گی، جو بالکل آج کے زمانے میں یاد رکھو کوئی بھی ناچنے گانے والی، کوئی بھی انسٹاگرام چلانے والی، کوئی بھی فیس بک چلانے والی اس معاشرے کو اچھے بچے نہیں دے سکتی۔ اسی وجہ سے پہلے لوگ کہتے تھے رشتہ کرنے سے پہلے نانی تک چیک کرو، اب کرتے ہیں نہیں۔ پہلے کہتے تھے نانی شریف ہے تو اس کی بیٹی شریف، اور بیٹی شریف تو نوازی شریف، اب نہیں دیکھتے، اب تو امیروں کی بچیاں کتنی بگڑی بھی ہوں، کیسی بے پردہ ہوں، کیسی بے غیرت ہوں، ان کے رشتے ہزار ہیں، ان کے سارے عیب چھپ جاتے ہیں، مگر غریبوں کی لڑکیاں قرآن پڑھی بھی، پردے والی، نیک شریف، ان کے رشتے نہیں آتے، مگر وہ امیر، مگر کوئی حاجی صاحب جس کے نام کے آگے لگاؤ حاجی، اور جب وہ کسی آدمی کو ایسے کو تلاش کرتا ہے جو جہیز زیادہ دے، جہیز والے گھر سے شادی کرنا چاہتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ حاجی حج کر کے نہیں آیا ہے، اس کے حج میں مجھے شک لگتا ہے، یہ نہ حج کر کے آتا تو یہ بیہودہ کام نہیں کرتا۔ اور اگر آج کے زمانے کا کوئی ایسا نوجوان ہو اس محفل میں سید ہوں، اس محفل میں اس کے ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی ایسا نوجوان ہو جو شادی کرنے سے پہلے اپنے باپ سے کہے والد صاحب آپ ایسا کیجئے، میرے لیے صرف نیک دیندار لڑکی دیکھیے، مالدار مجھے مال نہیں چاہیے، کوئی جہیز نہیں چاہیے، باپ کہے کیوں؟ کہ اس وجہ سے مجھے اپنے امام کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے، کہ کون سا، کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بہت خوب بہت خوب۔ مجاہد ہے وہ نوجوان، وہ نیک ہے وہ نوجوان، شریف ہے وہ نوجوان۔ آپ کرو گے ایسی شادی؟ سبحان اللہ، آؤ دل لگا سے بولو، آپ بھی کرو گے ایسی شادی؟ بغیر جہیز کی کرو گے؟ کچھ بھی۔ اور سنو، یہ جہیز میں جو کاریں لیتے ہیں پیٹرول نہیں ڈلوا پاتے، مگر جب مدینے والے گاڑی دیتے ہیں تو پیٹرول بھی دیتے ہیں گاڑی بھی دیتے ہیں۔ پھر دو لوگ کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ بولو، مسکرا کے بولو، ایسی بڑھے گا کارواں آگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں شریف، اور دیکھتے تھے لوگ، وہ کہتے تھے نانی کو چیک کرو، یعنی نانی شریف ہے تو بیٹی، نانی ہونہار ہے
تو بیٹی ہنار، بیٹی ہنار نواسی تو پھر اس کی نواسی ہنار۔ اسلام بھی کہتا ہے دیکھو اور ضرور دیکھو نانی، اگر نانی دیکھنی ہے تو مکہ کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو، اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو۔ کہاں گئی وہ مائیں جو قرآن پڑھتی تھی؟ اب وہ قرآن نہیں پڑھتی، نماز نہیں پڑھتی۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں غیبت کرنے کے لیے 3 گھنٹہ، کچھ بڑیاں ایسی ہیں جو 2 گھر برباد کر رہی ہیں، ان پہ لعنت اللہ کی۔ کچھ ایسی بڑیاں ہوتی ہیں، کچھ عمر دراز عورتیں ہیں کہ اپنی ایک تو بیٹی کو فون کر کے پوچھیں گی تیرے گھر میں کیا پکا ہے۔ توجہ، یہ دیکھو بڑی خاص بات کر رہا ہوں، ایک بڑیا یہ دنیا سے ختم ہو جائے 2 گھروں میں سکون ہے۔ یہ ایک ہے، ادھر داماد کو بے چین کیے ہوئے اپنی لڑکی کو فون کرتی ہے، کیا پکا ہے؟ تو کھانے جائے گی، کیا کرے گی؟ تو نے کیا بنایا؟ اس گھر، لڑکی کا گھر کبھی بن نہیں سکتا جو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی ماں کو بتاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک یہ ادھر اپنی بہو کے ساتھ بڑا مسئلہ اس کا خراب ہے، ادھر اپنے لڑکے کو چڑھاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، حضور نے فرمایا جو میاں بیویوں میں جھگڑا کرائے اس پہ لعنت ہے، اب وہ کوئی بھی ہو، ایوری ون، کوئی بھی ہو۔ اب میری بات توجہ کرو، میری بات پہ غور کرو، آپ سب لوگوں سے میں گزارش کر رہا ہوں میری طرف دھیان دیں۔ آپ، اس عورت کو چاہیے تھا کہ وہ لڑکی تو چلی گئی، اس کے گھر میں جو لڑکی وہ بہو کی شکل میں جو آئی ہے، اس سے اسے پیار اتنا دے دے نا، اپنی لڑکی کے برابر نہیں، آدھا دے دے، تب بھی اس کے بڑھاپے میں وہی بہو کام آئے گی۔ اس کی لڑکی تو آئے گی نہیں، چاہے گی تب بھی نہیں آئے گی، بیماری میں وہی بہو اس کے کام آئے گی۔ اب ذرا توجہ کرو، پہلے کی زمانے کی عورتیں ایسی تھیں، وہ خود نمازی ہوتی تھیں، بچے بھی نمازی ہوتے تھے، وہ خود قرآن پڑھتی تھی، بچے بھی قرآن پڑھتے تھے۔ غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے، ان کا نام تھا بازید۔ کیا نام تھا؟ ان کے 1000 بیگھہ سے زیادہ زمین، کتنی؟ 100 نوکر، کتنے نوکر؟ 100 نوکر۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے تیسری شادی کر لی، تیسری بیوی انہیں ٹھیک مل گئی، کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، ان کو تیسری ٹھیک ملی۔ تیسری کیوں ٹھیک ملی؟ نماز کی پابند تھی، بھائی نمازی، بیٹے نمازی، اس کا بھائی نمازی، اس کا باپ نمازی، اس کی ماں نمازی، پورے گھر میں اسلامی ماحول۔ مگر یہاں جب آئی تو کوئی نمازی نہیں پڑھتا ہے۔ اب وہ ایسی نمازی نہیں تھی جو نماز پڑھ کے دوسروں کو حقیر سمجھے، انہوں نے تانے دیتے رہے پوری زندگی، میں نماز پڑھتی ہوں تم نہیں پڑھتے۔ اس نے سوچا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، دل گھبرانے لگا، نہ آدمی نماز پڑھے، نہ اس کے بچے نماز پڑھے، نہ اس کی کوئی گھر والا کوئی نماز پڑھے۔ اب بڑی پریشانی کے حال میں یہ جو عورت ہے نا، خاتون، یہ سوچ رہی ہے ان کو نمازی کیسے بنا جائے، دل گھٹنے لگا، نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ اس نے سوچا کہ کوئی ترکیب یہ نکالی، نصیحت کرنا بڑا آسان ہے، مگر نصیحت کب اور کہاں اور کیسے کرنی ہے یہ مشکل ہے۔ جی بڑی مہربانی، آپ چلے جائیے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی نصیحت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر نصیحت کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ حضور نے حضرت عمر کو کب نصیحت کی ہے؟ یہ سب حضور کی سیرت سے غور کرو، کون سی بات کس وقت کہاں کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس نے سوچا کہ اس کو نمازی کیسے بنانا ہے اپنے آدمی کو، تو اس نے حساب لگایا کہ بھئی کوئی ایسا کام کروں میں۔ تو اس نے سوچا کہ چودھری کو دودھ لے کر کے جاتا ہے اس کا نوکر، اس نے کہا چودھری صاحب تم دودھ لے کر کے نہیں جاؤ گی، چودھری تم لے کر کے نہیں جاؤ گے، نوکر سے کہا میں نوکر سے کہا میں لے کے جاؤں گی دودھ۔ اب شام کو وہ سوتا تھا اپنی بیٹھک میں، لے کے گئی دودھ، کہنے لگی چودھری صاحب لیجئے یہ دودھ پیجئے۔ اس نے دیکھا، کہا میرا نوکر لے کے آتا تھا، 2 بیویاں پہلے ہیں وہ کبھی نہیں لے آئیں۔ کہ حضور میرا حق زیادہ بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا، توجہ چاہتا ہوں، اس نے کیا کیا، دودھ پلایا۔ کہا ذرا چودھری صاحب اب ذرا اپنا پاؤں مجھے دیں، میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اپنے گھر پہ اپنی ماں کے دباتی تھی، اپنی اماں کے دباتی تھی، اپنے ابا کے، اب آپ میری شادی ہو گئی ہے، اب آپ میرے سرتاج ہیں، اب آپ کی خدمت کرنا مجھ پہ لازم ہے، اب لہٰذا آپ اپنے پیر مجھے دیجئے۔ اس نے ٹھیک ہے۔ اچھا وہ پیر دبانے بھی جانتی تھی۔ کچھ عورتیں، کچھ آدمی ایسے ہیں
پیر دبائیں گے تو اور درد کر دیں گے. اس کو پوائنٹ کا پتا تھا. اس نے جیسے ہی پاؤں دبانے شروع کیے چودھری کو ریلیکس فیل ہونے لگا, مزہ آنے لگا, وہ سو گیا. جیسے ہی وہ سویا ہے ویسے ہی اس کو آنکھ لگی ہے, ویسے ہی اس نے کہا چودھری صاحب آپ کو نیند آ گئی اور میں بھی ذرا سونے جا رہی ہوں, مجھے بھی نیند آ رہی ہے. اگر برا نہ مانے تو فجر کی نماز میں اٹھا دوں. ایک تو چودھری, دوسرا نمرد, دو علامت اس کے اندر گھمنڈ کی. کو جو کبھی کبھی کہیں گھمنڈی نہیں ہوتا وہ گھر میں آ کے گھمنڈی ہو جاتا ہے. 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آتا ہے, گھر آ کے کہتا ہے ذرا ایک گلاس پانی دو. لمبے آ گئے, 4 آدمی پریشان کیوں کر رہے ہو, پانی اٹھ کے پی لو. مگر جہاں چلتی ہے وہاں چلاتا ضرور ہے آدمی. ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے گھمنڈی ہے تقریباً. سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, جو گھمنڈی ہے ان کو کہہ رہا ہوں. تو وہ جو ہے کہ نہیں کوئی ایسا آدمی برا نہ مانے جو گھمنڈی نہ ہو. میں ایک بار خراب پیروں کے خلاف تقریر کر رہا تھا, ایک اچھے پیر کو برا لگ گیا. میں نے کہا میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا, وہ آ گئی رضوانہ, لا حول ولا قوت. میں تو نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کو, مگر چونکہ آپ سمجھ ہی گئے ہیں تو چوری کی داڑھی میں تنکا, کوئی مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. بہت دنوں مجھے دنیا میں رہنا ہوتا تو میں آپ سے ڈر بھی جاتا. مختصر زندگی ہے اپنی, صاف صاف بات کہو. اس نے کہا چودھری آپ کو نیند آ رہی ہے, صبح فجر میں اٹھا دوں. ایسا ہی کہا ہے نا. چودھری نے کہا مجھے بدتمیز, مجھے بد سماتی ہے, سمجھاتی, بھاگ یہاں سے. چلی گئی. مگر اللہ والوں کا دل نہیں ٹوٹتا, چلی گئی, راستہ نہیں بدلا. دوسرے دن پھر آئی, کہنے لگی چودھری صاحب خدا کے واسطے مجھے اب دودھ لیجئے. کہا پھر تو آ گئی, پھر نماز کے لیے کہے گی. کہا نماز کے لیے دیکھتی ہوں, فی الحال آپ میرا حق تو نا. اس نے کل والا دودھ بھی یاد تھا کہ کل والا دودھ اور سارے دنوں سے اچھا اوٹا ہوا تھا, اس میں بادام پڑے ہوئے تھے, کل والا دودھ زیادہ اچھا تھا. اس نے پھر پاؤں کے دبانے والا اس کا احساس بھی ہوا. کہا ٹھیک ہے. اس نے دودھ پیا اور وہ پاؤں دبانے لگی. پاؤں دباتے اس نے کہا چودھری صاحب, پھر نیند آئی چودھری کو. اور جیسے ہی چودھری کی آنکھیں بند ہونے لگی, نیند آنے لگی, کہنے لگی چودھری صاحب میں بھی سونے جا رہی ہوں, آپ کو بھی نیند آ رہے. دیکھو برا نہ ماننا اور غصہ نہ کرنا. اگر برا نہ مانو تو فجر میں اٹھا دوں. اتنے لفظ پورے نکلے تھے کہ زور سے لات ماری. اوپر بیٹھی تھی, جیسے ہی اوپر بیٹھی تھی نیچے گری. نیچے گرتے ہی اس کے منہ جو ہے نا وہ لگا پتھر میں, اور منہ سے اس کے خون کے قطرے نیچے کو ٹپکنے لگے. نہ جانے کتنی نیک ماں کی بیٹی تھی, نہ جانے اس کا باپ کتنا شریف ہوگا جس نے ایسی بیٹی کی پرورش کی. ایک لفظ بھی نہیں بولی, یہ بھی نہیں بولی میں تو تجھے نماز کے لیے کہہ رہی ہوں اور تو مجھے مارے چلا جا رہا ہے, مجھے تو نے لات مار دی. ایک لفظ نہیں بولی. نہ جانے کیسی نیک ماں ہوگی جس نے ایسی پرورش کی ہوگی. کہاں گئی وہ ایسی بچیاں, میاں پٹ کٹ کے چلی گئی مگر راستہ نہیں بدلا. جاتی رہی, آتی رہی, پٹتی رہی, گالیاں کھاتی رہی. کئی ہفتے گزر گئے. چودھری نے ایک دن اس کے دل میں رحم آیا تو بولا تو اتنے بڑے چودھری کی بیٹی ہے, آخر کیا بات ہے, پٹتی ہے, کٹتی ہے, مارتا ہوں, گالی دیتا ہوں, تجھے مارتا ہوں, پھر بھی تو مجھ سے نماز کے لیے کہتی ہے, کیا بات ہے. کہنے لگی چودھری صاحب نمک حلال ہوں, نمک حرام نہیں ہوں, تیرا نمک کھاتی ہوں. حضور فرماتے ہیں جو بے نمازی مرے گا, مرتے وقت ایسی پیاس لگے گی اگر پوری دنیا کے سارے سمندر کے پانی بھی پی لے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی جو اپنے رب کے سامنے جھکانا ہو, جو اپنے رب کے سامنے سجدے نہ کرتا ہو. اے چودھری تو بے نمازی رہے گا تو میرے بچے بھی بے نمازی. بے نمازی قیامت کے دن فرعون اور نمرود اور حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا, دشمنان خدا کے ساتھ. اے چودھری مجھے اور کوئی لالچ نہیں ہے, آپ بے نمازی بنو گے تو میری آنے والی نسلیں بے نمازی بن کے جہنم میں جائیں گی, مجھے اور کوئی لالچ نہیں ہے. اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے, میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا. رو کے کہنے لگی چودھری مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس یہی مسئلہ ہے. چودھری کے دل میں رحم آیا کہ صبح تو مجھے نہیں اٹھائے گی, میں تجھے صبح کو اٹھاؤں گا. صبح کو چودھری نے اس کو اٹھا دیا. جب چودھری فجر کی نماز کے لیے اٹھا, اس نے وضو کیا, اس نے بھی وضو کیا. جب چودھری سجدے میں گیا تو عورت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. سجدے میں جا کے اپنے رب کے قریب کو قرب میں جا کے سجدے میں جا کے رو کے کہنے لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, تو بہترین قدردان ہے, تجھے پتا ہے میں کتنی پٹی ہوں, کتنی میں نے چوٹیں کھائی ہیں, کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, تب یہاں تک آئی ہوں. میرے مالک یہاں تک آنا میرا کام تھا, اس نے مجھے کتنا مارا ہے اور یہ آج آیا ہے. مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, اسے نمازی بنا دینا تیرا کام ہے. میرے رب میرے آدمی کا دل بدل دے, پروردگار میرے آدمی کا دل بدل دے, دل بدل دے. اللہ کا کرم ہوا, چودھری کا دل بدل گیا اور پیا. اس نے پھر کبھی تہجد کی نماز تک نہیں چھوڑی. اس نے قریب میں مسجد بنوائی, مدرسہ بنوایا, 100 نوکر نمازی بن گئے. اس کی بیویاں پورے علاقے میں ایک عورت نے
नमाजी का नमाज का माहौल पैदा कर दिया, नमाज की लहर दौड़ गई। सुनो, जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो बकौले मुफ्ती आजम वो अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब था, उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म न पढ़ के हूँ। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा सुल्तान बाहू अल्लाह का वली बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी हो तो बेटा इमाम अहमद रजा बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा अलाउद्दीन कलियरी बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी ऐसे हो कि कोई अली हो और कोई नमाज पढ़ने वाली सैयदा हो तो बेटा हुसैन होता है, जो करबला में सर को कटाने के बाद भी कुरान पढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। इसका मतलब यह है कि माएँ चली गई, बेटियां चली गई, कहाँ चली गई? मेरी निगाहें उनको ढूंढती हैं, उनके बारे में गौर करती हैं। वो बेटियां कहाँ गई जो कल तक अपने बच्चों को, मुझे आप बताओ, अभी अभी रिसर्च हुआ कि ये जो बच्चे पागल पैदा होते हैं अपनी माँ के पेट से, ये कौन है? तवज्जो है, तवज्जो है। देखा ना, अपने पागल बच्चे पैदा होते हैं। हॉवर्ड ने रिसर्च करके बताया ये वो बच्चे हैं जो 80%, 80% जो अपनी मां के पेट में थे, उनके बाप ने इनकी मां को मारा। यानी पेट में बच्चा है, बाप भी अपनी बीवी को मार रहा है, उसे खबर नहीं कि बेटे के फ्यूचर और मुस्तकबिल से खेल गया। 80% बच्चे वही पागल होते हैं जिनके माँ बाप उनकी मां को टॉर्चर करती है, बाप उनके हालत हमल में, प्रेगनेंसी में जिस औरत को टेंशन होती है उसके बच्चे की मेंटली हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। अब मुझे आप देखिए और मेरी तरफ गौर कीजिए, मैं आप सबसे पूछता हूं, जब औरत जाती है प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट मूवमेंट में डॉक्टर के पास, तो वो कहता है ऐसा करो, तुम ये करना कि तुम अगर ये चाहती हो तुम्हारे बच्चे के अंदर ज्यादा ताकत हो तो ज्यादा तुम हालत हमल में टेंशन न लेना और तुम सेब खाना, सेब में आयरन होता है। अगर तुम ये चाहती हो बच्चा ज्यादा ताकतवर हो तो बादाम भी खाना, बादाम में आयरन होता है। विटामिन सी के लिए लीमू और संतरा खाना, और तुम ऐसा करना, अगर विटामिन सी के लिए लीमू और संतरा खाना और विटामिन डी के लिए अमरूद खाना, धूप में बैठना। अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद और धूप अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो तो सही, बोलो तो सही। देखो, आप नहीं बोलोगे तो मेरी तकरीर की सेहत पे असर नहीं पड़ेगा, मगर आपकी समातों की सेहत पे असर पड़ रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कोई ऐसा तो नहीं मैं नई तकरीर कर रहा हूं, अब मुझे दाद नहीं दोगे तो मुझे लगेगा तकरीर ठीक नहीं हो रही है। अब मैं उस दर्जे पर हूं को कोई बोलता नहीं है तो उसकी मुझे समात पे शक होता है, अपनी तकरीर पे शक नहीं होता।